شہر میں اکتوبر کی سرد راتیں شروع ہو چکی تھیں اور پولیس لائن کے کوریڈور میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی رہتی تھی، جیسے ہوا بھی کسی انجانے خطرے سے خبردار کر رہی ہو۔ تبھی سب سے پہلا قتل رپورٹ ہوا۔ ایک نوجوان لڑکے کی لاش شہر کے باہر پرانے ریلوے یارڈ کے قریب سے ملی۔ لاش کے گلے پر گہرا نشان تھا، مگر سب سے خوفناک چیز وہ چھوٹی سی دھاتی چابی تھی جو قاتل نے لاش کے ہاتھ میں مضبوطی سے دبا دی تھی، جیسے کوئی پہیلی چھوڑ دی گئی ہو۔ انسپکٹر فہد نے لاش دیکھتے ہی کہا، یہ محض قتل نہیں، کسی ذہنی کھیل کی شروعات ہے۔ اور اس وقت کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ سلسلہ آنے والے ہفتوں میں پورے شہر کو خوف کے اندھیرے میں دھکیل دے گا۔ مگر اصل طوفان تب آیا جب دوسرا قتل ہوا۔ ایک مزدور، اس کے سینے پر چھری کے 3 وار، مگر قاتل کی نشانی اس بار کچھ اور تھی۔ لاش کے قریب ایک جلی ہوئی ماچس کی تیلی رکھی تھی، جیسے قاتل ہر قتل پر ایک الگ سمبل یا کلو چھوڑ رہا تھا۔ میڈیا میں ہلچل مچ گئی، پولیس پر دباؤ بڑھا اور شہر میں ایک ہی خوف گونجنے لگا کہ کوئی سیریل کلر آزاد گھوم رہا ہے۔ مگر اصل مایوسی تب شروع ہوئی جب تیسرا قتل ہوا۔ ایک خاتون، اس بار قاتل نے لاش کے پاس ایک ٹوٹا ہوا پلاسٹک کا بٹن پھینکا تھا۔ نشانیاں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں اور یہی چیز انویسٹیگیشن کو سب سے مشکل بنا رہی تھی۔ فورینسک ٹیم کے مطابق قاتل نہ صرف ذہین بلکہ ایموشنلی ڈیٹیچڈ ہے اور اپنے ہر قتل میں کچھ میسیج چھوڑ رہا ہے۔ مگر وہ میسیج کیا ہے، یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انسپکٹر فہد ہر قتل کے منظر پر بار بار واپس جا کر ایک ہی زاویے سے سوچتا تھا، قاتل آخر چاہتا کیا ہے، یہ نشانی کیوں؟ مگر جب چوتھے قتل کی خبر آئی تو فہد کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس بار قتل ایک صحافی کا تھا جس نے کچھ دن پہلے انہی قتلوں پر ایک تیز تنقیدی رپورٹ شائع کی تھی۔ اس کی لاش کے پاس قاتل نے ایک چھوٹا سا آدھا پھٹا ہوا ٹکٹ رکھ چھوڑا تھا، جیسے سفر کسی ایسے مقام تک جا رہا ہو جس کا انجام ابھی نامعلوم ہے۔ مگر فہد نے وہ ٹکٹ اٹھایا تو اس کے دل میں پہلی بار ایک خیال آیا، کیا یہ سب نشانیاں کسی ترتیب، کسی کا حصہ ہیں؟ ہر قتل مختلف طبقے کے فرد کا مختلف نشانیاں، مگر کیا ان سب میں کوئی پوشیدہ ربط موجود تھا؟ فہد نے ڈیٹا نکالا تو ایک چیز حیران کن تھی، چاروں مقتولین ایک ہی عمر کے آس پاس تھے اور سب نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر قانون سے ٹکر لی تھی۔ کوئی گرفتار ہوا، کسی پر کیس بنا، کسی نے رشوت دی، کسی نے سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا۔ اور تب فہد کے ذہن میں جیسے بجلی سی گونجی، کیا قاتل انصاف کے نام پر قتل کر رہا ہے؟ مگر یہ تھیوری جلد ہی کمزور پڑ گئی۔ اگر وہ انصاف چاہتا ہے تو پھر یہ بے ربط نشانیاں کیوں؟ یہ چابی، یہ ماچس، یہ بٹن، یہ پھٹا ہوا ٹکٹ، یہ سب کیوں؟ ابھی فہد انہی سوالوں میں الجھا ہوا تھا کہ 5واں قتل ہوا، ایک پولیس اہلکار، اور اس بار قاتل نے نشانی کے طور پر ایک پیتل کا پرانا سکہ رکھا تھا۔ فہد کے دل پر بوجھ بڑھ گیا، کیونکہ اب قاتل کی زد عام شہریوں تک نہیں رہی تھی، پولیس تک پہنچ چکی تھی۔ میڈیا آسمان پر، افسران دباؤ میں، شہر دہشت زدہ، ہر شخص کو لگتا جیسے اگلا نمبر اسی کا ہے۔ مگر اصل جھٹکا تب آیا جب فہد نے ان 5 قتل کی تصویریں ایک ساتھ سامنے رکھیں اور اس نے پہلی بار ایک ٹھوس پیٹرن دیکھ لیا۔ وہ 5 مختلف نشانیاں بظاہر بے معنی چیزیں در حقیقت ایک ترتیب میں تھیں، چابی، ماچس، بٹن، ٹکٹ اور سکہ۔
یہ سب وہ چیزیں تھیں جو ایک بچے کی جیب میں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ فہد کا سانس رک گیا۔ کیا قاتل کسی بچپن سے جڑا ہوا انتقام لے رہا ہے؟ کیا پانچوں مقتول کسی ایک بچے سے جڑے تھے؟ کیا وہ بچہ اب بڑا ہو کر قاتل بن چکا ہے؟ فہد نے ڈیٹا نکالا اور ایک نام بار بار سامنے آنے لگا، حمزہ رفاعی۔ 18 سال پہلے ان 5 لوگوں نے ایک کیس میں زبردستی گواہی دی تھی، جس کے نتیجے میں ایک غریب شخص رفاعی پر جھوٹا قتل ثابت ہوا۔ وہ جیل میں مر گیا اور اس کی موت کے بعد اس کا 10 سالہ بیٹا حمزہ یتیم ہو گیا تھا۔ شہر چھوڑ دیا تھا، کسی کو معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔ فہد نے جب یہ فائل ٹیبل پر رکھی تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کیا وہ بچہ اب انتقام لے رہا ہے؟ مگر ایک مسئلہ تھا، حمزہ کا کوئی ریکارڈ اب موجود نہیں تھا، نہ تصویر، نہ شناختی کارڈ، نہ نمبر، نہ نشانیاں۔ وہ مکمل طور پر غائب تھا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ تبھی انسپکٹر فہد نے فیصلہ کیا کہ قاتل کو صرف نشانیاں ہی پکڑوا سکتی ہیں۔ فہد نے ہر نشانے کی جگہ نوٹس کی: چابی ریلوے یارڈ، ماچس ایک پرانا ڈھابا، بٹن زنانہ بازار، ٹکٹ بس سٹینڈ، سکہ پرانی درگاہ۔ یہ سب جگہیں شہر کے وہ علاقے تھے جہاں اکثر یتیم یا بے گھر بچے پھرتے رہتے ہیں، یعنی قاتل وہیں واپس جا رہا ہے جہاں کبھی وہ خود بھٹکا تھا۔ مگر جب فہد نے چھٹی نشانی کی پیش گوئی کی، اسی رات چھٹا قتل ہو گیا، ایک مقامی دکاندار، اور اس بار قاتل نے نشانی کے طور پر ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا کھلونا لکڑی کی گاڑی چھوڑی تھی، اور فہد کی پیش گوئی سچی ثابت ہوئی۔ نشانی ایک چائلڈز آبجیکٹ ہی تھی، مگر اب فہد کا یقین پختہ ہو چکا تھا، قاتل اگلی نشانی کے لیے وہیں جائے گا جہاں اس کی زندگی کے ٹکڑے بکھرے تھے، یتیم خانہ۔ فہد نے پوری ٹیم وہاں پہنچائی، مگر وہاں اندھیرا، خاموشی، ٹوٹے دروازے، پرانی دیواریں، اور پیچھے سے قدموں کی دھیمی چاپ۔ میں جانتا تھا تم آؤ گے، انسپکٹر فہد۔ اس آواز میں عجیب درد تھا، ایک لمبی، زخمی پرچھائی کمرے کے اندر سے نمودار ہوئی، ہاتھ میں چھری، آنکھوں میں غصہ نہیں، صرف خالی پن۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، میں نے صرف انصاف کیا، وہ سب میرے باپ کی موت کے ذمہ دار تھے۔ فہد نے نرمی سے کہا، حمزہ تم نے انصاف نہیں، انتقام لیا ہے، اور انتقام کبھی کسی زخم کو نہیں بھرتا۔ مگر حمزہ نے ہنس کر کہا، زخم؟ میرے پاس تو زخم بھی نہیں بچے، بس خالی ہڈیاں ہیں۔ اور وہ آگے بڑھا، مگر پہلی بار قاتل لڑکھڑا گیا، جیسے اندر سے ٹوٹ گیا ہو۔ فہد نے موقع پا کر اسے پکڑ لیا، ہتھ کڑی لگا دی، مگر حمزہ نے بس ایک جملہ کہا، نشانیاں ختم ہو چکی ہیں، میرا کھیل پورا ہو گیا، اور وہ خاموش ہو گیا، بالکل خاموش۔ کیس بند ہوا، شہر نے سکون کا سانس لیا، مگر انسپکٹر فہد کو آج بھی وہ سوال پریشان کرتا ہے، اگر حمزہ نے یہ سب اس لیے کیا کہ اس کا بچپن برباد ہوا، تو پھر اس کی زندگی برباد کرنے والے اصل مجرم کون تھے؟ وہ 5 لوگ یا وہ نظام جس نے ایک بچے کو قاتل بنا دیا؟ فہد کے لیے یہ کیس سولو تو ہو گیا، مگر انصاف اب بھی کہیں دور کھڑا ہے، بالکل ویسے ہی خاموش جیسے قاتل کی چھوڑی ہوئی وہ نشانیاں۔